السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، ویسے تو اکثر جگہوں پر قرآن کی تکمیل ہو چکی ہے، مکمل ہو چکا ہے، تلاوتیں آپ لوگ سن چکے ہیں، لیکن جو ہم نے ایک ترتیب بنائی تھی اس ترتیب کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے روز درس بھیجا۔ آج یہ درس دوپہر میں بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ آج امکانات بہت زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ آج چاند رات ہو جائے گی، کل عید ہو جائے گی، اس لیے آج اس پارے کی بڑی مختصر سی آپ کے سامنے میں تشریح بھیج رہا ہوں۔ 30واں پارہ، 30ویں پارے کی ابتدا سورۃ النبأ سے ہوئی ہمارے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جہنمی اور جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یقیناً جہنم ٹھکانہ ہے سرکشوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اندر انہیں کوئی ٹھنڈی چیز یا پینے کی چیز نہیں ملے گی، جو ملے گا یا تو وہ گرم پانی ہوگا یا پیپ ہوگا، یعنی یہ بہت بڑا بدلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے گناہ گاروں کے لیے۔ اگر غور کریں گے تو تیسواں جو تقریباً پارہ ہے اس میں اکثر جنت، جہنم اور عذاب کا ہی تذکرہ آپ کو ملے گا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ النازعات، اس میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں فرشتوں کا ذکر کیا، جان نکالنے والے فرشتے، یہ کرنے والے فرشتے، آسمان والے فرشتے، جن فرشتوں کے الگ الگ کام اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العالمین فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پہلے اس کا ذکر کیا، اس کے دعوے کا ذکر کیا کہ وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے کہ انسان کس چیز پر تکبر کرتا ہے، کس چیز پر اس کو گھمنڈ ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، سورۃ النازعات آیت نمبر 27، اللہ کا فرمان، کیا یہ بتاؤ کہ آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا بنانا؟ یعنی اتنا بڑا آسمان جس کو ہم نے رفع سم کہا، فسواها، ہم نے اونچائی اس کی اس کو برابر کیا، رات اور دن کا اس کے اندر سیٹنگ کیا، زمین کو اس کے بعد بچھایا، زمین سے پانی کو نکالا، کھانے پینے کی چیزوں کو نکالا، ہم نے پہاڑوں کو اس کے بعد زمین کے اندر دھسایا، اس کے اندر تمہارے لیے کھانے پینے کے سامان زمین کے اندر رکھے۔ تو رب کہتا ہے کہ بتاؤ یہ ساری خلقتیں جو اللہ رب العالمین کی ہے وہ زیادہ مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا؟ یعنی تم ان چیزوں کے سامنے کیا حیثیت اور کیا اوقات رکھتے ہو؟ ان کی طاقت دیکھو، قوت دیکھو، اور اس کے بعد تم تکبر کرتے ہو۔ اس کے بعد سورۃ العبسہ ہے، عبسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ جنتوں کا تذکرہ کیا۔ جنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس کے اندر دیکھیے کیا کیا بنایا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، ہم نے پانی کو بہایا، ہم نے زمین کو پھاڑ کر اس سے فروٹس نکالے، اس سے کھانے پینے کا غلہ نکالا، یعنی ہماری تعریف کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قیامت کے دن سے ڈرو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سورہ عبسہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اسی طریقے سے ماں اپنے بیٹے سے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس کے بعد بیوی شوہر سے دور بھاگے گی، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا، اولاد ماں باپ کا ساتھ دے گی، نہ ماں باپ اولاد کا ساتھ دیں گے۔ ہر ایک اس دن انسان اپنے ہی اعمال میں ڈوبا ہوا ہوگا، پھنسا ہوگا کہ بس میں کسی طریقے سے آزاد ہو جاؤں۔ سوچو اس دن کا ہولناکی کا عالم کیا ہوگا، اس دن کا منظر کیا ہوگا کہ کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، کوئی تعلقات کام نہ آئیں گے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کا ذکر کیا۔ سورۃ الانفطار ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی تو کیوں اللہ کی طرف نہیں لوٹتا، کیوں اللہ کے بارے میں غور نہیں کرتا، اللہ کی طاقت اور قدرت پر غور نہیں کرتا؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کون سا اللہ؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تیرے جوڑوں کو لگایا، تیرے جسم کو اپنی جگہ پر سیٹ کیا، تو کیوں اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچتا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اس کے بعد جیسے چاہا تیرا چہرہ بنایا، تیرا چہرہ کیسا رہے گا؟ کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کی ناک اندر، کسی کی ناک باہر۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ قدرت ہے اور وہ طاقت ہے کہ جس نے تمہاری صورتوں کو بنایا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹو، اس اللہ کی طرف جھکو، اس اللہ سے دھوکہ مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے کسی قوم کا تذکرہ کیا جو ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی جب ناپ کر کسی کو دینا ہو کم دیتے تھے، اور جب کسی سے لینا ہو زیادہ لیتے تھے۔ ان کے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین عام حالات تو ٹھیک ہے، بزنس کے اندر بھی
دھوکوں کو پسند نہیں کرتا کہ ہم لینے دینے کا پیمانہ الگ رکھیں. اسی لیے ہمارے نبی نے کہا کہ جب تم کوئی چیز بیچو تو اپنا عیب بتا دیا کرو. ایک مرتبہ آپ مدینہ کے اندر ایک بازار سے گزر رہے تھے, گیہوں کا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا, آپ کو کچھ شک ہوا, آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ نے دیکھا کہ اندر گیلا گیہوں ہے اور اوپر سوکھا گیہوں ہے. تو آپ نے کہا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ گیلے کو باہر رکھتا تھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں. یعنی مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ کوئی چیز بیچیں تو اس کا عیب بتا کر دیں کہ بھائی یہ گاڑی میں یہ عیب ہے, گھر میں یہ عیب ہے, اس چیز میں یہ عیب ہے اور اس کے ساتھ میں سے بیچ رہا ہوں. دھوکہ دینا مسلمان کی شان نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہمارے سامنے تلاوت کی گئی, جس میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن خوش ہونے والے اور غمزدہ ہونے والوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ انسان جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کا بڑا حساب آسان ہوگا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کا سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا. اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بڑا خوش ہو کر لوٹے گا, اور جس کے الٹے ہاتھ پر دیا جائے گا وہ بڑا فکر مند ہوگا, پریشان ہوگا, کرے گا کہ میں تو یقین ہی نہیں رکھتا تھا کہ مجھے اللہ کے پاس آنا ہے. یعنی بڑی فکر کے اندر ہوگا. سورۃ البروج تلاوت کی گئی, سورۃ الاعلیٰ تلاوت کی گئی, سورۃ اعلیٰ کے بعد ہمارے سامنے سورۃ الطارق, پھر سورۃ الاعلیٰ تلاوت کی گئی, سورۃ الغاشیہ تلاوت کی گئی. سورۃ الغاشیہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جو لوگ جہنم میں جائیں گے, کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ, کئی لوگ, کئی چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے. کون سے چہرے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں کہ عمل نہیں کیا ہوگا, بہت عمل کرنے والے صاحب, بہت روزے, بہت زکوٰۃ, بہت حج, بہت صدقہ و خیرات, سارے دینداری کے عمل کر کے آئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہو سکتا ہے وہ بدعتی ہوں گے, کہ یعنی عمل تو کیا ہوگا لیکن طریقہ نہ اللہ کا حکم ہوگا, نبی کا فرمان ہوگا. کیونکہ اسلام میں وہی عمل قبول ہوتا ہے چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. اگر اللہ کا حکم نہیں, اللہ کے نبی کا فرمان نہیں, یعنی حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتا. تو یقیناً کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ عمل کر کے بھی رب العالمین انہیں جہنم میں ڈال دے گا. اس کے بعد سورۃ الفجر تلاوت کی گئی, سورۃ البلد تلاوت کی گئی, سورۃ الشمس و ضحاها والی جو صورت ہے وہ تلاوت کی گئی, سورۃ اللیل. یعنی کئی صورتیں ہمارے سامنے آئی. خاص کر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جو ایک رات رکھی ہے, جس رات کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, کہ اس رات میں اگر کوئی انسان عبادت کر لے رب العالمین اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. وہ صورت بھی ہمارے سامنے تلاوت ہوئی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو بڑی لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں نازل کیا. آپ کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ سنو, لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی اگر اس رات میں کسی نے عبادت کی ہوگی, 21, 23, 25, 27, 29, ان 5 طاق راتوں میں جاگ کر جس نے عبادت کی ہوگی, اور اگر اسے وہ رات مل گئی تو انشاءاللہ رب العالمین اسے 1000 مہینے نے تقریباً 83 سال عبادت کرنے کا ثواب دے گا. اس کے بعد سورۃ الزلزال تلاوت کی گئی, جس میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا تذکرہ کیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, یاد کرو اس دن کو جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا, زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گا. انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن وہ ساری چیزیں بیان کرے گا, تو زمین کہے گی اللہ نے مجھے وحی کی ہے, ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اس دن تمہیں اللہ کے سامنے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا, جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی, اور جس نے ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن میدان محشر میں ہمیں کھڑے ہو کر جواب دینے کی طاقت عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ التکاثر تلاوت کی گئی, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں مال کے جمع کرنے نے برباد کر کے رکھ دیا. مال ہو جائے, اسٹیٹس بن جائے, پیسہ آ جائے, بنگلہ اچھا ہو جائے, ان چیزوں نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا, یہاں تک کہ تم قبرستان آ گئے. تم جان لو گے, یقیناً تم جان لو گے, تم جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو جان لو گے, جب تم جہنم کو دیکھو گے تم اسے یقیناً دیکھو گے, اور کل روز قیامت اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. یعنی اللہ نے اگر مال دیا ہے, دولت دی ہے, عیش دیا ہے, عشرت دیا ہے, گاڑی بنگلہ دیا ہے, تو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ کیا, سورہ کوثر کی. اس کے بعد آخری سورت جو ہمارے سامنے تلاوت کی گئی, جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے, جو لوگوں کا مالک ہے, جو لوگوں کا معبود ہے, اس وسواس سے, اس خناس سے جو لوگوں کو وسوسہ ڈالتا ہے, عبادتوں سے روکتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی جب ہم کوئی عبادت کرنے جاتے ہیں وسوسہ ڈالتا ہے, تھوڑی دیر بعد کر لینا, بعد میں کر لینا, بعد میں پڑھ لینا. اور یہ کون کون میں سے ہوتا ہے؟ اللہ نے بڑی قیمتی چیز آخری آیت میں بتائی کہ وسوسہ ڈالنے والے صرف
شیطان نہیں ہوتے ہیں، کبھی جنات بھی ہوتے ہیں اور کبھی انسان بھی ہوتے ہیں، انسان بھی کبھی کبھی شیطان کی شکل، شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، یعنی آپ کا بھائی بن کے، آپ کا دوست بن کے، ارے سگریٹ پی لو کیا دقت ہے، ارے دارو پی لو کیا دقت ہے، ارے بے پردہ ہو جاؤ کیا دقت ہے، ارے نماز چھوڑ دو کیا دقت ہے۔ تو شیطان جو ہے اپنا کام ہمیشہ خود پورا نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ انسانوں سے بھی پورا کرواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس صورت کے اندر کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے، اور آپ جانتے ہوں گے تو یہی وہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تب نازل کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، تو علاج کے طور پر اس کو نازل کیا گیا۔ آج ہمارے یہاں کئی لوگ پریشان رہتے ہیں، بیماری ہے، آسیب ہے، ہوا ہے، جن ہے، جادو ہے، نظر ہے، ان تمام چیزوں کے لیے خود اپنے اوپر پڑھ کر اس کو پھونکیں، اپنے بچوں پر پھونکیں، انشاءاللہ ہر طرح کی بیماریوں، آزاریوں، جادو ٹونے سب چیز سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب الحمدللہ اس طریقے سے ہم نے آج اپنی تلاوت کلام پاک کو مکمل کر لیا۔ ہلکی پھلکی تشریح جو میں نے کی، اور پھر میں یہی بات کہتا ہوں کہ اس میں بہت ساری کمیاں رہی ہوں گی، کمیاں ساری میری طرف سے ہے اور اچھائیاں سارے میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ کلام کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، تم قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ کل روز قیامت یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ وہ قرآن کی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قبروں کو منور کر دے گا، یہی وہ قرآن کی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرے گا۔ اس کی عظمت کا احساس اسی سے لگائیے کہ نازل کرنے والا رب العالمین، سارے عالم کا سردار، جن پر نازل کیا گیا وہ نبیوں کے سردار، جو لے کر آئے وہ جبریل فرشتوں کے سردار، جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ رمضان مہینوں کا سردار، جس رات میں نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر راتوں کی سردار، جس زبان میں نازل کیا وہ عربی زبانوں کی سردار، اور جس امت پر نازل کیا وہ امت محمد امتوں کی سردار۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عظمت والا رکھا ہے، اس قرآن کو مقام اور مرتبے والا رکھا ہے۔ اس قرآن سے دل لگائیے، اس قرآن سے محبت پیدا کیجیے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں تو تلاوت بھی کر لی، قرآن کو سن بھی لیا، رمضان جاتے کام ختم۔ اس قرآن کو برابر پڑھتے رہیے گا، اس قرآن سے دل لگائیے گا، کیونکہ اس قرآن ہی کی خاصیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون آ جاتا ہے۔ یقیناً اس قرآن میں سکون ہے، اس قرآن کے اندر تاثیر ہے، اس قرآن کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا پورے مہینے ہم نے لوگوں نے جو محنت کی، عبادتیں کی، اللہ تو اسے قبول کر۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے مختصر سی تشریح کرنے کی کوشش کی، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ تو اس کے ذریعے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام سننے والے جن لوگوں کو میں نے پریشان بھی کیا ہوگا میری تشریحات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں نے جو وقت نکال کر اس کو سنا، اللہ تعالیٰ تو تمام کے سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی مولا عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔